آج کا دن ایک دن نہیں، یہ وہ آخری موقع ہے جس کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ آج 29 شعبان بدھ کا دن۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے پورے سال کا فیصلہ بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، پورے سال کا، کیونکہ آج 29 شعبان کا وہ دن اور وہ رات شروع ہو چکی ہے جسے فرشتے تقدیر کا بند ہونے والا اور کھلنے والا دروازہ کہتے ہیں۔ آج کی شام جیسے ہی سورج غروب ہوگا، آسمانوں پر وہ فیصلے لکھ دیے جائیں گے جو رمضان المبارک کے اندر آپ کو رزق ملنا ہے، روزگار ملنا ہے، محبت ملنی ہے، شادی ملنی ہے، صحت ملنی ہے، کامیابی ملنی ہے، بیماری ملنی ہے، گھریلو نچاکیاں ملنی ہے، اور آپ کی ہر تقدیر کا فیصلہ اس مہینے کی اس رات میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد اگلی رات رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس پورے مہینے میں جو آپ کو ملنا ہے اس 29 شعبان کی رات میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر آپ آج اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو آج آپ کا یہ آخری دن ہوگا غربت اور غریبی کا۔ اللہ پاک آپ کو خود بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کل سے رمضان المبارک شروع ہو جائے گا اور پھر وہ دروازے دوبارہ اگلے سال کھلیں گے جو اس سال میں آپ نے دیکھے تھے۔ جی ہاں، اور کیا پتا اگلے سال میں یا آپ ہو ہی نہ۔ اس شب برات والے مہینے میں، اس حساب کتاب والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کسی کو نہیں پتا۔ تو سوچیں، آپ کی ایک غلطی، ایک دیر، ایک لاپرواہی آپ کی پوری تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے، آپ کی تقدیر کے کھلے ہوئے دروازوں کو بند کر سکتی ہے۔ آج کا دن ایک دن نہیں، یہ وہ آخری موقع ہے جس کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ میری بہنیں، میرے بھائی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، چاہے رزق ہو، چاہے شادی ہو، چاہے محبت ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے گھر کا سکون ہو، سب کچھ رک گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جتنی کوشش کرو پیسہ نہیں مل رہا، جتنی کوشش کر رہے ہیں محنت رنگ نہیں لے آ رہی، رشتے نہیں بن رہے، رزق نہیں بڑھ رہا، تو آپ کو ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کی زندگی بدلنے والی گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ جان لو کہ آج کی یہ گھڑیاں کیا معنی رکھتی ہیں تو شاید آپ رو پڑیں، کیونکہ 29 شعبان کا دن اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، بندوں کے اعمال لکھ دو، نیکیوں کے درجے مقرر کر دو، رزق کی تقسیم لکھ دو، اور جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں لکھ دو۔ آج دعا رد نہیں ہوگی، آج آنسو زمین پر نہیں گریں گے، سیدھا عرش تک جائیں گے۔ تو آپ کی یہ دعا رمضان میں داخل ہوتے ہی قبولیت کی مہروں کے ساتھ آئے گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ 29 شعبان بدھ کے دن کا بڑا بابرکت عمل ہے، کسی صورت بھی آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اس سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے ان کے لیے اور آج اس شعبان المعظم کے مہینے کے اختتام کی اور 29 شعبان المعظم بدھ کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب پر اس ماہ رمضان کے صدقے، اس ماہ شعبان کے صدقے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم تیرے شعبان کے آخری دنوں میں اے اللہ اس 29 شعبان بدھ کے دن میں تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے، ہم غلطیوں والے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو رحمتوں کا سمندر ہے۔ اے اللہ پاک ہماری تھکی ہوئی زندگیوں میں آسانیاں اتار دے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ سے جوڑ دے۔ اے اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے نصیب اتنے روشن کر دے اے اللہ پاک کے لوگ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ اے اللہ پاک آج کے دن ہماری تقدیر بدل دے۔ اے اللہ آج کے دن ہماری قسمت کا ستارہ چمکا دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا فرما اے اللہ پاک جس کے ہم انتظار میں ہیں۔ اے اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے گھروں میں سکون نازل فرما، جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے اے اللہ مشکلات کا شکار ہے اے اللہ ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ
پاک ان کے گھروں میں وسیع وسیع رزق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا دے دے، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے تمام بے بس مریضوں کی تکلیفیں کم کر دے۔ اے اللہ جو ICU میں اپنی سانسوں سے لڑ رہے ہیں، اے اللہ پاک تو پیارے حبیب کا واسطہ اپنے ان تمام بندوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ جو بچے تعلیم میں کمزور ہیں، اے اللہ پاک انہیں کامیاب کر دے۔ اے اللہ جن بچیوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں نمایاں کامیابیاں عطا کر دے۔ اے اللہ جو دل رشتوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک انہیں مضبوطی سے دوبارہ جوڑ دے۔ اے میرے پیارے اللہ جو لوگ غربت سے لڑ رہے ہیں، ان کے گھروں میں رزق برسا دے۔ اے اللہ پاک حلال روزی ڈھونڈ رہے ہیں جو، اے اللہ پاک ان کو حلال بہترین روزگار عطا کر دے، ان کے لیے آسان رزق والے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کے حال پہ رحم فرما، ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ آج 29 شعبان کی اس گھڑی میں ہم دل سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ پاک ہمارے نصیب میں ایسا رزق لکھ دے جو حلال ہو، جو پاکیزہ ہو، جو وسیع ہو، جو بے حساب ہو۔ اے اللہ پاک ہماری شادیوں کے راستے کھول دے۔ اے اللہ جو رشتے سالوں سے رکے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں اسی سال رمضان المبارک میں ملا دے۔ اے اللہ پاک جو محبتیں حلال ہیں انہیں نکاح میں بدل دے۔ اے اللہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں انہیں جوڑ دے۔ اے اللہ جو اکیلے ہیں انہیں بہترین ہم سفر عطا کر دے۔ اے اللہ جو لوگ ٹوٹے خوابوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے خوابوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بار بار ناکام ہو رہے ہیں ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ آج کا دن ہماری قسمت کا بہترین دن بنا دے، تقدیر روشن کر دے، ہماری منزلیں آسان فرما دے، اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ اس کی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک آنے سے پہلے ہماری اس تمام معاملات کو حل فرما دے۔ اے اللہ جہاں مسلمانوں پر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، فلسطین، کشمیر، پاکستان، شام، عراق، یمن، افغانستان اور جہاں پر بھی امت مسلمہ تیری ظلم سہ رہی ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ انہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دین کا خادم بنا۔ اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے تمام فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہم لوگ ہوں۔ اے اللہ ہمارے جب موت کا وقت آئے، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں۔ اے اللہ ہماری سانسیں ختم ہونے سے پہلے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دینا، قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دینا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزار دینا۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے جھکے ہیں، اے اللہ تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تیرے ایک کون کے محتاج ہیں ہم۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے اللہ اگر تو چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرا صبر، میرا دل، میری آنکھیں اور ان سے نکلنے والے آنسو، اے اللہ ان سے نکلنے والے آنسو تیرے کن کے بڑی شدت سے منتظر ہیں۔ اے اللہ میری آزمائش کو ختم کر کے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے میرے گمان میں بھی نہ ہو۔ اے اللہ اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلیں تو وہ
خوشی کے آنسو ہوں۔ اے ڈوبتے ہوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کو مغفرت دینے والے، اے مولا ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم نے تو وہ گناہ کیے ہیں جس کے اوپر ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں۔ اے اللہ جب وہ اس طرح کے گناہ کرتی تھی تو انہیں موقع پر سزا دیتا تھا۔ اے اللہ ان سب کو جاننے کے باوجود بھی ہم نے پھر بھی وہ گناہ کیے جو تجھے ناپسند ہیں۔ اے اللہ ہم امت محمدی ہیں، یا اللہ تو اس وجہ سے ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم ہاتھ جوڑ کر آج فریاد کرتے ہیں، یا اللہ جتنے بھی جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے ہو گئے، اے اللہ ان سب پر ہم بہت شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ مولا ہمارے بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، یا اللہ مجھے پتا ہے تو مجھ سے ناراض ہے۔ اے اللہ تو نے مجھ سے نماز کی توفیق بھی لے لی ہے، یا اللہ تو مجھے رزق تو دے رہا ہے لیکن نماز کی توفیق نہیں دے رہا۔ اے اللہ میں نے یہ سنا ہے جب تو کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس سے اپنے سامنے کھڑا ہونے سے منع فرما دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے، یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اے اللہ تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ یا اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ مولا تیرے سوا اور کون ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہ گار ہاتھوں کو دعا کے ساتھ بھر دے، انہیں معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے، اس کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میری خالہ اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بڑے بزرگ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، کشمیر، شام، عراق، جہاں جہاں سے بھی امت مسلمہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اس کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے میرے پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما۔ اے اللہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اے اللہ میں ان سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے میرے پروردگار ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے۔ اے میرے مولا مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ پرہیزگار بندہ بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مولا یہ نیکیوں کی سستیاں جو ہم میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نیکی کرنے میں سستی کر دیتے ہیں، یا اللہ اس کو ختم کر دے، دین کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، نیکیاں کرنے والا بنا دے، اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا کریم جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ قرض داروں کا قرضہ اتار دے، اے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کو تو نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے ان کی اولاد کو ان کا تابع دار بنا دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ نے جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا ہے اس کی آپ نے سب سے پہلے نیت کر لینی ہے، اور باوضو ہو کر آج 29 شعبان بدھ کے دن تقدیر بدلنے والا دن ہے، آج کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد 11 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جو سا بھی درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے 11 بار ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آج کا بہترین وظیفہ
وظیفہ جو سب سے پہلے آپ نے تسبیح کرنی ہے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر کر لیں. آپ نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ترین مشکلات میں پڑھتے تھے، جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی تھی تو وہ یہ تسبیح پڑھتے تھے. آج آپ نے 111 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس کو پڑھنا ہے. سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ عمل کو نہیں کرنا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ پاک کو رو رو کر گڑ گڑا کر منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے. جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 313 بار دو لفظوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک دو الفاظ یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، ان دونوں لفظوں کو ملا کر 313 بار پڑھنا ہے. تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں. آپ نے 313 بار ان دونوں لفظوں کو ملا کر ایک بار میں پڑھنا ہے. جیسے یا فتاح یا رزاق یہ ایک بار ہو گیا، اسی طرح یا فتاح یا رزاق اب یہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح یا فتاح یا رزاق اب یہ 3 بار ہو گیا. اسی طرح آپ نے اس سنجیدگی کے ساتھ 313 بار پڑھنا ہے. اور آپ نے آخر میں 11 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر. اسی طرح آپ نے 11 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے. سنجیدگی کے ساتھ پڑھ لیں، اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن آپ نے 11 بار یہ سورت پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کریم سے اپنی جس حاجات جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا تھا اس کی دعا مانگنی ہے، اور اللہ پاک سے رزق کے لیے، دولت کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، بند نصیب کو کھولنے کے لیے، وسیع رزق کے لیے، رکے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے، محبت میں کامیابی کے لیے، روزگار کے لیے، تقدیروں میں آسانیوں کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، گھریلو ناچاکیوں کے لیے، رزق کی بندش کے لیے، جادو جنات نظر بد، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کو اس دعا میں شامل کر کے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. اللہ کریم اس شعبان کے آخری دن کے صدقے آپ کو وہ تمام رحمتیں برکتیں میں عطا فرمائے گا جس کے آپ ابھی انتظار میں ہیں. آپ کو وہ تمام برکتیں رحمتیں ملنے والی ہیں. اس وظیفے کو لازمی کریے، کسی صورت بھی اس عمل کو نہ چھوڑیے گا. کیا پتا اگلے سال میں یا آپ رمضان المبارک اور یہ شعبان کا بابرکت مہینہ دیکھ ہی نہ پائیں. تو اس لیے جو موقع آپ کو مل رہا ہے اس کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور وہ تمام چیزیں جس کے ہم ابھی انتظار میں ہیں رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ہم سب کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.